ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ 1971 کا جو سانحہ ہوا اور جو قائد کا ملک جو دولخت ہو گیا، آج وہاں پر ان کرداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یعنی جو آپ بیجتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور علماء کرام سے زیادہ معتبر اور لائق احترام طبقہ اس ملک میں اور کوئی نہیں جو کہ امن اور بھائی چارے کا پیغام اس کو آگے لے کر چلے، اور ملک کے اندر جو منافرت کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ممبر رسول سے آپ سے زیادہ کوئی اور معتبر آواز ہو نہیں سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ فروعی اختلافات میں پڑھ کر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے میں اس تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں اور ملک کو ترقی و خوشحالی کی طرف آگے لے کے بڑھیں۔ یقین کریں کہ آج اس حکومت میں آتے ہی جہاں پر بھی میں گیا ہوں، میں نے پہلی بات کی کہ میں یہاں پر قرض لینے نہیں آیا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل، کہ جب 77 سال ہم قرض لیتے آئے ہیں تو یہ ایک ایسا ایک چنگل ہے جس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ نہیں ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں روکھی سوکھی کھانی ہے، لیکن پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور اس ملک کو قرضوں سے جان چھڑوانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ مشکل نہیں بن سکتی۔ اس میں آپ کا پھر علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ قرآن کریم کی احکامات کے حوالے سے جو ہمارا ایک اسلامی معاشی نظام، اس کے اوپر آپ بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں۔ میں ختاماً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہماری بھرپور کوشش ہے۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ سیاسی حکومت جس لائق بھی ہے، دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کو ہم مشکلات سے، معاشی مشکلات سے جان اس کی چھڑوائی جائے۔ IMF خدا کرے کہ آخری پروگرام ثابت ہو، لیکن غریب آدمی، عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے۔ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ترقیاتی کاموں میں سے کاٹ کر 3 مہینے کے لیے جولائی، اگست اور ستمبر جو 200 یونٹ گھریلو صارفین بجلی استعمال کرتے ہیں، 200 یونٹ تک، ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم ترقیاتی کاموں سے نکال کر، تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ لیکن 200 سے لے کے 500 یونٹ تک بھی جو گھریلو صارفین ہیں، ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے آج۔ اور مجھے میاں محمد نواز شریف کو، یہ ہماری جو کولیشن حکومت ہے، سپہ سالار کو، جناب ہمارے جو بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، ہماری سب آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ چند دنوں میں صوبے، مجھے پورا یقین ہے، کل رات بھی میری
آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی اسی موضوع کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ میں جلد اپنی ان کی کمیٹی ان کو ملے گی، ہماری کمیٹی بھی ان کو، جو ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مشاورت ہوگی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ میرا کئی دنوں سے رابطہ ہے اس بارے میں، پنجاب حکومت سے۔ سپہ سالار خود دن رات اس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ مشورے میں شامل ہیں۔ یہ ہے وہ فرق ماضی کا اور آج کا کہ مکمل مشاورت ہے، اور تاکہ ملک آگے چلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں کہ مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے، اس کے بوجھ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فی الفور آزاد نہ کیا جا سکے، لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوشیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس کے اوپر اپنا بہت جلد اپنا اعلان کریں گے۔ IMF نے ہمارے جو پروگرام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں، ایک مجبوری ہے کہ ملک کو ہمیں معاشی طور پر استحکام دلوانا ہے، لیکن یہ استحکام تبھی آئے گا کہ ہم 25 کروڑ عوام کے لیے ان کی باقاعدہ پروڈکٹیو ان کی امپلائمنٹ کے لیے انتظام کریں، ایسی اسکیمیں بنائیں، وسائل جو ہیں ان کو بچائیں۔ FBR جو کہ وسائل جمع کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہے، دن رات میری وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں۔ پاور سیکٹر جو بجلی کا جو ادارہ ہے، دن رات میٹنگز ہوتی ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، ایون آف دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کیا کہتے ہیں یار اردو کو، یعنی اگر میں اس کو دوبارہ بھی دہراؤں تو یہ کافی نہیں ہے، مجھے دہراتے رہنا چاہیے کہ ان تمام امور کے اوپر یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپہ سالار پوری طرح یکسو ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح۔ تو یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نجات دلوائی جا سکتی ہے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس انتہائی مبارک محفل کے نتیجے میں یہاں پر بڑے بڑے اللہ کے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ فجر کے وقت، تہجد کے وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ملک پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، آپ کے اخلاص اور آپ کی محبتوں کے نتیجے میں پاکستان ضرور انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سپہ سالار تشریف فرمائیں، میں بھی ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا جواب دیا جائے۔